روزانہ دو فرشتے آسمان سے زمین کی طرف آتے ہیں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ لوگوں کے گھروں کے اندر داخل ہوتے ہیں اور لوگوں کے گھروں کا جا کر حال لیتے ہیں کہ کیا ہو رہا ہے۔ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ کچھ فرشتے ایسے ہیں جو صبح کے وقت آسمان سے زمین کی طرف آتے ہیں، زمین میں نازل ہوتے ہیں، زمین میں پھیل جاتے ہیں اور لوگوں کے گھروں کے اندر داخل ہوتے ہیں اور لوگوں کے ساتھ رہتے ہیں، اور وہ شام تک، یعنی آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ وہ فرشتے جو صبح فجر میں آئے ہوئے ہوتے ہیں بندے کے پاس، وہ شام تک عصر کے ٹائم تک اس بندے کے ساتھ رہتے ہیں۔ اور جو کچھ فرشتے ایسے ہوتے ہیں کہ جو عصر کے ٹائم آتے ہیں، عصر کے ٹائم آتے ہیں تو وہ صبح تک وہ فرشتے اس بندے کے ساتھ میں رہتے ہیں۔ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جو کچھ بندہ سارے کام کر رہا ہوتا ہے صبح سے لے کر شام تک کے، ان کاموں کو لے کر وہ فرشتے اللہ کی طرف جاتے ہیں اور اللہ کے سامنے اس کے حالات کو بیان کرتے ہیں کہ اللہ تیرے بندے نے یہ کیا یہ کیا، اور جو شام کو آتے ہیں صبح جاتے ہیں، جو صبح کو آتے ہیں وہ شام کو جاتے ہیں۔ تو آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ لوگوں جب فجر کی نماز پڑھ لیا کرو تو اس کے بعد ذکر میں ملوث ہو جایا کرو، پھر اللہ کا ذکر کیا کرو، تاکہ جب فرشتے آئیں تمہارے پاس تو تمہیں ذکر کرتا دیکھیں، تمہیں ذکر کی حالت میں پائیں۔ اور جب عصر کی نماز پڑھ چکو تو بھی ذکر کر لیا کرو، تاکہ عصر کے وقت جو فرشتے آئیں اور صبح والے تمہارے پاس سے جائیں تو دونوں فرشتے، آنے والے بھی اور جانے والے بھی، یہ تمہیں ذکر کی حالت میں دیکھیں، تم کو ذکر کی حالت میں پائیں۔ اور آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ وہ برکت والے، رحمت والے فرشتے آتے ہیں، ہر گھر میں داخل ہوتے ہیں، لیکن کچھ گھر ایسے بھی ہیں جن گھروں میں وہ فرشتے داخل نہیں ہوتے۔ ہمارے پاس کتنے لوگ آتے ہیں، آ کر کہتے ہیں تعویذ بنا کے دیجئے، برکت نہیں ہو رہی، یہ نہیں ہو رہا، وہ نہیں ہو رہا۔ سب سے بڑی بے برکتی ہے کہ ہم بغیر نمازوں کے دیر تک سوئے رہتے ہیں، اس سے بڑی بے برکتی کوئی نہیں ہے۔ چار کمانے والے، چار کھانے والے گھر میں برکت نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ وہ فرشتے رحمت کے داخل ہی نہیں ہوتے ایسے گھروں میں جن گھروں میں لوگ سوئے ہوتے ہیں بغیر نماز کے۔ ہاں آپ نماز پڑھ لیں تو پھر کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، سونے پر اسلام نے پابندی نہیں لگائی ہے کہ آپ سو جائیں گے تو مسئلہ نہیں، سونے پر کوئی پابندی نہیں ہے۔ آپ نماز پڑھیں، نماز کے بعد ذکر و اذکار کریں، اس کے بعد آپ سو لیں۔ بعض لوگ ہوتا ہے نا کہ بھائی وہ 11 بجے 12 بجے 1 بجے سو رہے ہوتے ہیں، یا پھر ایسی مجبوری ہو کہ آپ پوری رات جاگی رہے، کام میں بزی ہیں، کوئی ایسے کام میں آپ بزی ہو گئے کہ آپ نہیں سو سکتے، تو ایک الگ مسئلہ ہے۔ تو بہرحال یہ ہے کہ ایسے گھروں میں فرشتے داخل نہیں ہوتے۔ اس کے علاوہ کچھ ایسے بھی گھر جس گھر میں تصویر ہوتی ہے، آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ایسی تصویر جو پرنٹ کرائی گئی ہو، پرنٹنگ کے بعد اس کو گھر میں لگایا گیا ہو، ایسے گھر میں فرشتے داخل نہیں ہوتے۔ جس گھر میں جنبی انسان موجود ہوگا رحمت کے فرشتے نہیں آتے، جس گھر میں کتا یا کتے کا بال ہوگا اس گھر میں رحمت کے فرشتے نہیں آتے۔ تو یہ چیزیں ہمیں دیکھنا چاہیے نا کہ یار ہم کہاں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقے کے خلاف جا رہے ہیں۔ ان چیزوں پہ ہمارا غور و فکری نہیں ہوتا ہے، بس لوگوں میں یہ کہ یار تعویذ دے دو، یہ کر دو، قرآن خوانی کر دو، وہ کر دو۔ بھائی جب تک زندگی میں دین نہیں لاؤ گے برکت نہیں آ سکتی۔ یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حکم اور فرمان ہے۔ ناظرین آج ہم ایک گاؤں میں سروے کرنے گئے، وہاں کے حالات دیکھ کر دل کانپ گیا۔ 3 ایسے گھر دیکھے جو گھر کم اور کھنڈر زیادہ لگتے تھے۔ ان کے گھروں میں چھتیں نہیں ہیں، صرف ایک ترپال بندھا ہوا ہے۔ جب برسات آتی ہے تو ان کے کمرے ندی بن جاتے ہیں، اور جب آندھی چلتی ہے تو چھتیں اڑ جاتی ہیں۔ اور سب سے زیادہ تکلیف دہ بات یہ ہے کہ ان گھروں میں رہنے والے چھوٹے چھوٹے بچے جو کہ یتیم ہیں، عورتیں جو کہ بیوہ ہیں۔ یہ صرف 3 گھر ہیں لیکن تینوں کے پیچھے 3 کہانیاں ہیں۔ بھوک ہے، بے بسی ہے اور خاموشی میں چھپی آہیں ہیں۔ آپ کی تھوڑی سی مدد ان کو ایک پکی چھت دے سکتی ہے۔ آؤ ہم سب مل کر اس کار خیر میں حصہ لیں۔ آپ اپنا دل بڑا کیجئے اور ان کے لیے وہ چھت بنائیں جس کے نیچے بچے آرام سے رہ کر ہم تمام لوگوں کو دعائیں دیں، جن کی دعائیں انشاءاللہ تعالی ہمیں دنیا اور آخرت میں کامیاب کر دیں۔